الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیک. عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے حق اور سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب کا مہینہ ختم ہونے کو ہے. گزشتہ جمعے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اسی ماہ مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی ہے، جس کو معراج کہا جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ نبی کا ہو اور کمال کس کا ہو؟ کمال کس کا ہو؟ اللہ کا. خلاف عقل کسی چیز کا نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جانا معجزہ کہلاتا ہے. اور اسی طرح کسی غیر نبی کا ہاتھ ہو، مثلاً ولی ہے، اس کے ہاتھ پر اگر کوئی خلاف عقل چیز ظاہر ہو گئی، ہاتھ اس کا ہے، کمال اللہ کا ہے، تو اسے کہیں گے کرامت. اسے کیا کہیں گے جی؟ کرامت. اسی طرح اگر کوئی غیر ولی ہے، یہ جن لوگوں کو ہم نے پیر بنایا ہوتا ہے، نہ انہیں سنت کا پتہ، نہ انہیں کسی اور چیز کا پتہ، ان میں سے کسی کے ہاتھ پر اگر کوئی خلاف عقل چیز ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ نہیں کہتے، اسے کرامت نہیں کہتے، بلکہ اسے استدراج کہتے ہیں. اس میں ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کمال شیطان کا ہوتا ہے. اب معجزے میں اور استدراج میں اور کرامت میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے.
ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، میرے نبی باہر سے گزرے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے۔ میرے نبی باہر گلی سے گزرتے ہیں، درخت اگر قریب موجود ہیں تو وہ جھک کر میرے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے لعاب دہن کو کڑوے کنویں کے پانی میں ڈالا تو کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، اور اسی لعاب دہن کو حضرت علی کی آنکھ پر اور حضرت صدیق اکبر کی پاؤں کی ایڑی پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، ابو بکر فرماتے ہیں میری پاؤں کی ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ یہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ معجزات۔ کیا ہیں؟ معجزات۔ ان معجزات میں ایک معجزہ قرآن کریم ہے، بڑا اہم معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو پیدا فرمایا تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن میرے رب کی قدرت کو دیکھیے۔ 40 سال کا عرصہ گزرا، وہی نبی جس نے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں، جس نے کسی مکتب کا کسی مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، میرا رب اپنے فضل سے اپنے کمال سے اس کی زبان سے 40 سال گزرنے کے بعد ایسا کتاب باہر نکالتا ہے، ایسی کتاب اس کی زبان سے نکلنے لگی جس نے عرب کے شعراؤں کو، عرب کے ادیبوں کو، عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کو یہ چیلنج کر کے کہا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے بلکہ محمد اسے خود سے گھڑ کر پڑھتا ہے، تو پھر اس جیسی صورت لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے جھوٹے خداؤں کو بلاؤ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ اور آگے اللہ نے کمال کر دیا، کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور قیامت کی صبح تک تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ یہ جو چیلنج میرے رب نے دیا قرآن حکیم کے ذریعے سے، یہ قیامت کی صبح تک کفار کی گردنوں پر تلوار بن کے لٹکتا رہے گا انشاءاللہ، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن والا معجزہ ہے۔ ایک ایسا معجزہ جو ظاہر ہوا جس نے سب کو حیران و پریشان کر دیا، جس معجزے کو دیکھ کر انسانی عقل حیرت میں پڑ گئی، جس معجزے نے انسانی عقل کو حیرت زدہ بنا دیا، وہ معجزہ میرے نبی کا معراج والا معجزہ تھا کہ میرے رب نے اپنے پیارے حبیب کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اسی وجود کے ساتھ، خواب نہیں ہے، عالم بیداری میں میرے رب نے اسی وجود مقدس کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور
بلندیوں کے اس مقام تک پہنچا کے رکھ دیا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی تھی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا تھا۔ میرے رب نے اپنے نبی کے وجود کو وہاں پہنچا کے رکھ دیا۔ حیرت انگیز معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے نبی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہیں، جبریل امین کو اللہ نے بھیجا۔ جبریل امین پریشان ہو گئے، آپ کے نبی تو سو رہے ہیں، ان کو کیسے جگایا جائے؟ جبریل امین نے کہا یا ایھا الرسول کہہ کر جگاؤں؟ میرے رب نے کہا نہیں۔ جبریل نے کہا مولا کیسے جگاؤں، کیسے مخاطب کروں؟ میرے رب نے کہا اپنے ہونٹوں کو، اپنے لعاب کو میرے پیغمبر کے پیروں کے تلووں پہ رکھ۔ جب جبریل نے اپنا لعاب دہن حضور علیہ السلام کے پیروں پہ رکھا، پھر بشر تو جاگ گیا لیکن نوری نہ اٹھا۔ کہا اللہ کے رسول سفر کا وقت آیا ہے۔ میرے نبی نے کہا کس پہ جائیں گے؟ ایک سفر کرایا جبریل نے، ایک سفر کرایا ابو بکر نے۔ باری آئی جبریل کی، میرے نبی نے پوچھا کس پہ جائیں گے؟ سواری کا نظام کیا ہے؟ جبریل نے کہا مولا جنت سے براق لایا ہوں، اس پہ جائیں گے۔ لیکن جب باری ابو بکر کی آئی تھی تو میرے نبی نے پوچھا تھا ابو بکر سفر کس پہ کرنا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا تھا ابو بکر کے کاندھوں پہ سفر کرنا ہے۔ جبریل امین نے جو سفر کرایا، ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے، کہا سفر کا وقت آیا ہے، حضور کو ساتھ لیا۔ پہلے کہاں پہنچایا؟ حرم پاک میں، پہلے مسجد حرام میں۔ اگر اللہ چاہتے تو سیدھا ڈائریکٹ بھی اوپر لے جاتے، پہلے مسجد حرام میں، پھر مسجد اقصی میں۔ یہ وہ معجزہ ہے جس نے انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دیا کہ رب نے میرے نبی کو بلندیوں میں پہنچایا۔ اور جب یہ معجزہ سرزد ہوا، لوگوں نے اعتراضات اٹھائے، فلسفیوں نے کہا آسمان کا دروازہ نہیں، فلسفیوں نے کہا راستے میں قرہ زمہریر ہے، وہاں بندہ برف بن کے ختم ہو جاتا ہے۔ فلسفیوں نے کہا قرہ نار ہے، آگ کا قرہ، وہاں بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے رب کو ان سب باتوں کا پتہ تھا، اس لیے میرے رب نے جب اس واقعے کو شروع کیا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لوگوں تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آمنہ کا لال میرا محبوب عبداللہ کا در یتیم ان قروں سے ہو کر مجھ رب تک کیسے آیا تھا، کیسے گیا تھا، بلکہ تم نے دیکھنا یہ ہے کہ لے کر کون گیا تھا۔ جو لے کر گیا تھا وہ سبحان ہے، وہ تمام تر شریکوں سے، بولو نا یار، وہ تمام تر شریکوں سے پاک ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ وہ تمام تر شریکوں سے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، اس جیسا قادر کوئی نہیں، اس جیسا مقتدر کوئی نہیں۔ قادر بھی ایسا کہ اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں گندے پانی کے قطروں پر نقشے جماتا ہے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اس جیسا قادر کوئی نہیں۔ حضرت جبریل امین نے سفر کرانا شروع کیا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، جبریل امین نے تعارف کرایا۔ جو حضرات سنتے رہتے ہیں، بڑا مشہور یہ واقعہ ہے، واقعہ معراج۔
توجہ کریں، پہلے ملاقات کس سے کرائی جی؟ حضرت آدم سے۔ کس سے کرائی؟ حضرت آدم سے۔ دوسرے آسمان پہ آئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، ان دونوں سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ آئے، حضرت یوسف سے ملاقات۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملاقات۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے ملاقات۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جبریل تعارف کراتا جا رہا ہے، میرا نبی اوپر چڑھتا جا رہا ہے، سونے کی سیڑھی لگائی گئی، میرے نبی کو تمام نبیوں کا امام بنایا۔ جبریل نبی کے ساتھ رہبری کرتے ہوئے جا رہا ہے، میرا نبی چڑھتا جا رہا ہے، جبریل ساتھ ہے، رہبری کر رہا ہے۔ لیکن بیت المعمور کے قریب پہنچے، جبریل نے تعارف کرایا، کہا یا رسول اللہ یہ ہم فرشتوں کا قبلہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے یہاں پر طواف زیارت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بزرگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہ 7واں آسمان ہے۔ لیکن جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل پیچھے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس میرا سفر اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس سے پہلے تو میرے ساتھ ہے، ہر جگہ میرے ساتھ، ابھی پیچھے کیوں ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر اس سے آگے ایک قدم بھی رکھا مجھ جبریل کے پر جل جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا تیرے پر جلیں گے، مجھ محمد کا کیا ہوگا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میرے پر جلیں گے، آپ کے قدم چلیں گے۔ اس وقت پتہ چلا جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہوتی ہے وہاں محمد بشر کی منزل شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نوری ہو گئے، یہ ہرگز نہیں سمجھنا، خبردار، بالکل نہیں۔ اگر کسی نے یہاں سے یہ استدلال اٹھایا کہ جبریل پیچھے ہو گیا، حضور آگے چلے گئے، یہ دلیل ہے کہ حضور بھی کیا ہیں؟ نور ہیں، یہ دلیل نہیں بنتی۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس سے آگے جبریل تو نے نہیں جانا، بس۔ اب سدرۃ المنتہا پہ حضور کھڑے ہیں، جبریل امین پیچھے ہو گئے، کوئی اور تیسرا بندہ بیچ میں نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی اہل حدیث، کوئی وہاں پر نہیں ہے۔ درمیان میں سدرۃ المنتہا پر حضور کھڑے ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے اور حضور موجود ہیں۔ جبریل بھی پیچھے مڑ گئے، اللہ نے کہا میرے محبوب تشریف لائیے۔ حضور کی اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرے لیے کیا لائے ہو؟ حضور نے کہا آپ کے لیے کیا لے کے آتا؟ تو پھر حضور نے اللہ کو 3 تحفے پیش کیے۔ کتنے تحفے پیش کیے؟ کتنے تحفے پیش کیے؟ 3۔ آپ سو تو نہیں رہے ہیں، آپ جاگیں۔ کتنے تحفے پیش کیے؟ 3 تحفے پیش کیے۔ سب سے پہلا تحفہ کیا تھا جی؟ حضور نے فرمایا التحیات للہ، مولا میری تمام تر قولی عبادات اگر ہیں تو وہ صرف اور صرف تجھ رب کے لیے ہیں۔ قولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو غیبانہ طور پہ پکارنا، ٹھیک ہے؟ اب میں یہاں سے باہر نکلوں، کوئی بندہ مجھے باہر سے آواز دے کر نام سے پکارے، یہ عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے دیکھ لیا، میں نے اس کو دیکھ لیا۔ اگر ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر میرا نام لے کر مجھے پکارتا ہے، میں اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا،
اس نے غیبانہ سور و پکار کی تو یہ شرک ہو گیا، اس لیے کہ میرا اور اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ غیبانہ پکاروں کو بغیر وسائل کے اگر کوئی سننے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اس لیے میرے محبوب نے کہا التحیات للہ، مولا میری تمام تر قولی عبادات تیرے لیے۔ اس کے بعد کہا والصلوات للہ، میری تمام تر بدنی عبادات بھی تیرے لیے۔ بدنی عبادات کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو تو یہ ٹھیک ہوگا؟ بولو، یہ میرا تجزیہ ہے اور آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ سجدہ اگر کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو، اور اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور ان میں اگر صدا بلند ہونی چاہیے تو کس کے نام کی بلند ہونی چاہیے؟ غیر اللہ کی صدا اگر بلند کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک۔ کیا ہوگا؟ شرک۔ اور شرک کرنے والوں کی بخشش ہو سکتی نہیں ہے۔ یہ دوسرا تحفہ پیش کیا کہ میری بدنی عبادات بھی آپ کے لیے۔ تیسرا تحفہ والطیبات للہ، میری مالی عبادات بھی صرف تیرے لیے۔ حضور اللہ کو بتاتے جا رہے ہیں قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، تمام تر عبادات مولا صرف تیرے لیے ہیں۔ مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دینا، زمین سے عشر نکالنا، ٹھیک ہے جی، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقات و خیرات کرنا۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال ہے، خدا کے لیے اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالیے۔ زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو محفوظ بنائیے۔ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 1,00,000 روپے کے ساتھ 2500 روپے۔ کیا حیثیت ہے؟ آپ ایک بڑا سا ڈرم بھر کے رکھ لیں پانی کا، اس میں سے اگر 2-3 لوٹے نکل جائیں تو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو بڑا پانی پڑا ہوا ہے۔ 1,00,000 کے ساتھ 2500 روپے، کوئی حیثیت نہیں۔ جس ذات کو دے رہے ہو، جس کے نام پہ دے رہے ہو، وہ ذات کون سی ہے؟ اور تمہیں جس ذات نے اتنا مال دیا وہ ذات بھی کون سی ہے؟ امریکہ اگر سپر پاور بن گیا تو بنتا جائے، اس پوری کائنات کو روزی دینے والا کون؟ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، جو حضرات اہل علم ہیں وہ سمجھیں گے میری اس بات کو۔ الرحمن الرحیم، رحمان یہ عام ہے، اس میں کافر بھی شامل، مسلمان بھی شامل، لیکن الرحیم میں وہ ہیں جو مسلمان ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے حقدار وہ ہوں گے جو مومن ہوں گے۔ دنیا کے اندر کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، اللہ ان سب کو روزی دے رہا ہے۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے لیکن بخشش کا وعدہ نہیں کیا۔ جب میرے نبی نے یہ 3 تحفے پیش کیے تو اللہ نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور مجھ رب کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور مجھ رب کی برکتیں ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں اردو میں اور پنجابی میں ایک دوسرے سے ہم کہہ دیتے ہیں، ہمیں تو خیر اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا نا۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اگر اس کو آپ برکت کہیں گے نا، اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا معنی ہوگا اللہ تمہارے مال کو کاٹے۔ جو حضرات عربی گرامر جانتے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھیں گے۔ یہ جو را ہے برکت کا، اس پہ آپ نے زبر پڑھنی ہے، فتح پڑھنا ہے اس پہ۔ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، یعنی وسعت دے دے۔ جب اللہ نے یہ 3 چیزیں آگے سے دی، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، تجھ پہ برکت ہو، اس وقت نبی علیہ السلام کہاں کھڑے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ کہاں کھڑے ہیں جی؟ کہاں کھڑے ہیں جی؟ سدرہ پہ کھڑے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں جی ہم نے فلاں لیڈر کو ووٹ دی ہے، وہ ہمارے کام آئے گا، لیکن جب وہ جیت جاتا ہے تو لیڈر صاحب کہتے ہیں جی اب ہم تمہارے کام آنے والے، وہ کہتے ہیں جی کون سا ٹیکسلا، کون سی گلیاں، کون سی سڑکیں، کون سا نالا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ذرا دیکھو تو صحیح، ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ اسمبلیوں میں پہنچ کے ہمیں بھول جاتے ہیں، اگر بلدیہ کا کوئی کونسلر ہو وہ بھی بھول جاتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح آمنہ کا لال کدھر کھڑا ہے؟ حضور سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہیں، جب اللہ نے یہ 3 جوابات دیے تو میرے نبی نے کہا مولا ساری رحمتیں، ساری برکتیں، یہ ساری سلامی صرف مجھ محمد کے لیے، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے جواب میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے محبوب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تجھ پر میں نے کہا ہے وہ سب کچھ تیری امت پر بھی کہہ چکا ہوں۔ کہاں کھڑے ہیں جی؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ امت کو بھولے ہیں؟ نہیں نہ بھولے۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کچھ نعت خوان ایسے کہہ دیتے ہیں، کچھ خطیب ایسے کہہ دیتے ہیں بھائی جن جن کو محبت ہے وہ بولیں، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ انتہائی غیر مناسب جملہ ہے۔ جس کو نبی پاک سے اور تمام انبیاء سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، تو پھر محبوب کی شان بیان ہو رہی ہو تو صرف 2 سے 3 بندے سبحان اللہ کہہ دے تو یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ زیادتی ہے نا۔ تو اس لیے نبی پاک سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہیں، تمہارا لیڈر پارلیمنٹ میں پہنچے تمہیں بھول جاتا ہے، اور نبی پاک سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہیں پھر بھی تمہیں بھولے نہیں۔ اس لیے آج ہم اعلان کرتے ہیں ہماری آئیڈیل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری آئیڈیل شخصیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر ہماری آئیڈیل شخصیت ہے، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حیدر کرار ہیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، مانتے ہیں اور قیامت کی صبح تک مانتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ نے 3 تحفے اور پیش کیے۔ یہ تو نبی پر سلامتی دی، برکت دی، رحمتیں برسائی۔ 3 جو تحفے دیے وہ کیا ہیں؟ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ 50 نمازوں کا تحفہ، کہا 50 نمازیں لے لو۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اہل علم جانتے ہیں، اور آخری جو دیا وہ یہ تھا کہ میرے محبوب میں یہ بھی دے رہا ہوں جو بندہ تیری امت میں شرک نہیں کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے دیے۔ جب واپس لوٹے نا حضور، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا، کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 50 نمازیں لے کر آیا ہوں اور 2 ساتھ یہ تحفے لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے 2 تحفوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، جب نمازوں کا سنا تو کہا نہیں تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، ابھی وقت ہے نمازیں کم کرا لو۔ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ نے۔ چھٹے آسمان پہ حضور پہنچے، حضور تشریف لے گئے واپس۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ پہلے جو کم ہوئی نا، پہلے 10 نمازیں کم ہو گئی، بخاری کی روایت ہے۔ جو حضرات جانتے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ حضور واپس تشریف لے گئے، بخاری کی روایت کے مطابق 10 نمازیں کم ہو گئی۔ اب کتنی رہ گئی پیچھے؟ 40۔ کتنی رہ گئی؟ 40۔ آپ حساب لگائیں، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، رات اور دن کو ملاؤ کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 24۔ اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں نماز پڑھنی پڑتی، پھر ہم دیگر دنیا کے کام کاج، کاروبار، کھیتی باڑی، یہ چیزیں ہم سے نہ ہوتی۔ خیر وہ تو 5 نمازوں میں بھی ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم سب کو علم ہے۔ تو کہا ابھی وقت ہے کم کرا لو۔ حضور تشریف لے گئے، کم ہو گئی۔ واپس آئے،
حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، پھر جاؤ۔ حضور دوبارہ تشریف لے گئے، 5 نمازیں اور کم ہو گئی، پھر آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، ابھی وقت ہے اور کم کرائیے۔ حضور پھر تشریف لے گئے، 5 نمازیں اور کم ہو گئی، ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئی نا تو جب واپس لوٹے حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اس وقت آمنہ کے لال نے جو جملہ کہا حدیث کی تمام کتابوں نے اس کو نقل کیا۔ حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جو کچے نمازی ہیں وہ بھی بول لو، ثواب ہوگا۔ حضور نے فرمایا اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، کیونکہ پہلے 5 کر کے کم ہو گئی، 1 2 کر کے تو کم ہوئی نہیں، 5 کم ہوتی رہی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب جو 5 رہ گئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اس لیے اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، واپس نہیں جاؤں گا۔ دل ہی دل میں سوچا اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، کیا خوب تھا 50 نمازیں میری امت پڑھ لیتی، کم نہ ہوئی ہوتی، 50 نمازیں پڑھتی، 50 نمازوں کا ثواب حاصل کرتی۔ میرے رب نے کہا میرے محبوب وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ۔ میرے محبوب بات آپ کی طرف سے بدلی ہے، مجھ رب کی طرف سے نہیں بدلی۔ میں نے 50 نمازیں دی تھی، آپ کی امت کا کام تھا 50 نمازیں پڑھنا، 50 نمازوں کا ثواب لینا، آپ نے کم کرا لی، میں نے 5 کر دی، لیکن بات آپ کی طرف سے بدلی ہے۔ آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ ثواب میں کوئی کمی بولو، ایمانداری سے بتائیں آپ میں سے کون کون ایسا ہے جو 5 نمازیں پوری پڑھتا ہے؟ دیکھیں خود اندازہ لگا لیں۔ جو پکے نمازی ہوتے ہیں ان کی تو میں بات نہیں کرتا، وہ تو چلو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ جو کچے نمازی ہیں کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، میں دل سے بڑا دکھی ہوں ان لوگوں کے لیے۔ خدا کے لیے آپ آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو حضرات وعدہ لے لیتے ہیں کہ وعدہ کرو، وہ وعدہ لے کر گنہگار، جنہوں نے وعدہ کر دیا وہ وعدہ کر کے گنہگار، ان سے وعدہ پورا ہوتا کوئی نہیں۔ وعدہ لینے والا اپنی جگہ گنہگار، کرنے والا اپنی جگہ گنہگار۔ اس لیے ارادہ کرو۔ کیا کہتے ہیں تبلیغ والے؟ ارادہ کرنے پہ ایک نیکی ہے۔ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ سارے کہ آج سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آخری بات کروں کہ حضرت موسیٰ کو کیسے پتا تھا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی؟ کیسے پتا تھا ان کو؟ ان کو اپنی قوم کا تجربہ تھا، انہوں نے امت محمدی کو اپنی قوم پہ قیاس کر لیا۔ انہوں نے کہا میری قوم وہ ہے سمندروں میں راستہ پاتی ہے، من اور سلوے کھاتی ہے، فرعون سے اسے نجات ملی ہے۔ اس کے باوجود جب میری امت کو یہ کہا گیا نا گائے ذبح کرو، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ نے رنگ بتلایا تو پھر کہنے لگے گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، نہ زیادہ بوڑھی نہ زیادہ جوان، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ اور یہ پوچھ تاچھ کرنا عمر کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ تصدیق کرتے ہوئے 40 سال لگا دیے۔ 40 سالوں کے بعد جا کے گائے ذبح کی۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے اپنی امت پر امت محمدی کو قیاس کر لیا تھا کہ میری امت اتنی تصدیق کرتی تھی، آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ ہم سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی۔ اس لیے اس موقع پر جو اللہ نے سب سے خصوصی تحفہ اپنے پیغمبر کو دیا وہ کیا ہے؟
نماز، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز پڑھنے سے انسان کی بہت سی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ جو 5 بڑے انعام ملتے ہیں ان میں سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور بھی اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، سارے نماز پڑھیں گے، دل سے ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔